الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم معزز خواتین و حضرات، ہمارا دوسرا سبق سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت 240 آیت پر مشتمل ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی گائے۔ سورتوں کے نام رکھنے میں کسی نہ کسی نسبت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس سورت میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک واقعہ گائے کا بھی بیان کیا گیا ہے تو اسی نسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جیسے الف لام میم۔ الف لام میم یہ مقطعات جو مقطعاتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا، چونکہ اس کے ہر حرف کو الگ الگ علیحدہ علیحدہ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم سب پڑھتے ہیں الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ یہ 3 حروف پر مشتمل جو ایک لفظ ایک آیت بھی کہلاتی ہے، سارا عرب باوجود فصاحت و بلاغت کے دعویٰ کے اس جیسی ایک آیت بھی مقابلے میں نہ لا سکا۔ چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی کا اقرار کرے، اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کے علم کا اعتراف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، جیسے جنت، جہنم، فرشتوں کا وجود، جنات کا وجود اور محشر کا ترازو، اور جن کی حکمت وہ سمجھ نہیں سکتے، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرح دیگر آسمانی کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کچھ آگے چل کر منافقین کی کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ منافقین کیا ہیں؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ کے احکام اور ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منافقین کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ اس سے آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کچھ آگے چل کر بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان پر جو اللہ کی طرف سے انعامات کیے گئے ان کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کے ظلم اور غلامی سے اللہ نے ان کو نجات دی، ان کو وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، ان کے لیے سائے کے لیے بادلوں کا اللہ نے انتظام کیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ اس طرح بہت سے انعامات کا ذکر ہے۔ لیکن آگے بنی اسرائیل نے جو ہے اس کی ناشکریاں کی، اس کا ذکر ہے
کہ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کیا اور بچھڑے کی بات میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ والسلام کو بلا وجہ نہ حق قتل کیا، عہد شکنی کی، اللہ کے کلام یعنی قرآن مقدس میں یا اس سے پہلے جو کلام اترے تھے اس میں لفظی اور معنوی طور پہ تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھنے لگے، برے اعمال کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور یہی بات نصارہ نے بھی کہی۔ کچھ آگے چل کر قاتل معلوم کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں بقرہ کا ذکر ہے، جس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ نے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس معروف واقعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا تھا۔ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ اب گائے کے ذبح کرنے میں کیا حکمتیں تھیں؟ ایک تو یہ کہ اس سے قاتل کی نشاندہی ہوگی، کیونکہ یہود کا ایک گروہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا منکر تھا، ان کے اس عقیدے کی رد ہوگی اور ان پر یہ دلیل اور حجت قائم ہو جائے گی۔ بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت محبت وہ لوگ رکھتے تھے اس کا بھی رد ہو گیا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ آج ذبح کر دیا گیا۔ اور پھر آگے چل کر ہاروت اور ماروت کا قصے کا ذکر ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا کہ یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو، سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پہ بھیجا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے تھے کہ کون بندہ ہے جو جان بوجھ کر ان کی اطلاع کے بعد بھی اس کفر کو اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے یہود کی شرارت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود حضور علیہ السلام سے کہا کرتے تھے راعنا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، راعنا عین کی زیر کے ساتھ، اس کے متصل نون اور الف ہے، لیکن عربی میں راعینا عین کے بعد اگر چھوٹی یہ لگا کر یعنی عین کو لمبا کر کے پڑھا جائے تو اس کا معنی چرواہا بنتا ہے۔ تو یہود حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ بولتے تو حرف عین کو لمبا کر کے کھینچ کر ادا کرتے، جس سے حضور علیہ السلام کی توہین مراد ہوتی۔ تو صحابہ کرام بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ جب استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ معنی سے پوری طرح واقف نہیں تھے، اور یہود اس سے خوش ہوتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ان پر ایمان لانے والے بھی کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم ایسے لفظ سے بالکل بچ جاؤ جس کے اندر وہ اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں، بلکہ راعنا کی بجائے انظرنا کہو جس کا معنی ہے شفقت۔ تو آیت میں یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان اب تم راعنا نہیں کہنا بلکہ وقولوا انظرنا، تم جو ہے یہ کہا کرو انظرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، پھر حکم تبدیل ہوا، کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہود خوش ہو گئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھانی مقصود تھی
کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن موجود ہے۔ لہذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں تو کامیابی رب کے حکم ماننے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل اور شریعت محمدیہ کی اتباع کا حکم ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مناقب اس سورۃ بقرہ یعنی پہلے پارے کے اندر بیان کر کے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت محمد علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے اور ملت ابراہیمی پر ہی قائم ہیں، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر ہے اور ان کے ثابت قدم رہنے کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، جیسے نمرود کی آگ میں، اور اسی طرح بیوی بچوں کو ایک وادی، ایسی وادی جہاں نہ انسان آباد تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ کوئی سبزہ تھا، وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے امتحانات، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم بھی رہے اور 100% کامیاب بھی رہے۔ اس کے بعد ملت ابراہیمی کی اتباع کا ذکر ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر ہے، جس ملت کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اس پارے کے آخری رکوع کے اندر صحابہ کو معیار حق بتایا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضور علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ایمان لائے تو یہ لوگ بھی یقیناً ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر، قرآن مقدس کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔